الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله جا کے کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے جا کے کوئی طیبہ میں آقا کو بتائے گزرے ہوئے لمحوں کی بات یاد ستائے مت چھیڑ صبا مجھے کو ابھی زخم ہرے ہیں مت چھیڑ صبا مجھے کو ابھی زخم ہرے ہیں ایسا ہونا پھر آنکھ سے آنسو نکل آئے ایسا ہونا پھر آنکھ سے آنسو نکل آئے گزرے جو ہے لمحوں کی بہت یاد ستائے فاسدوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے ہم مدینے سے تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں
جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا کرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، صدق اللہ العظیم۔ ہمارے جو پچھلی کلاس میں بات پہنچی تھی، آخر میں جو ہم نے بات چھوڑی تھی وہ تھی اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اللہ کے پیغمبر کا نکاح ہوا۔ پیارے پیغمبر کے نکاح کے بعد پھر آپ کی اولاد کا تذکرہ بھی کیا گیا کہ آپ کی اولاد جو 6 اولاد ہیں وہ اما خدیجہ الکبریٰ سے ہی ہوئی ہیں، اور ان میں سے یہ ذکر کیا کہ آپ کی بیٹیوں میں سے پہلی کن کی ولادت ہے، پھر اس کے بعد کن کی ولادت ہے، اور آپ کی کنیت کیا تھی، اس کو ذکر کیا۔ اور ایسے ہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو ابو لہب کے 2 بیٹوں نے اللہ کے پیغمبر کو محض تکلیف پہنچانے کے لیے آپ کی بیٹیوں کا جو ہے نا وہ ان کو طلاق دے دی۔ اور اس میں یہ بتایا تھا کہ یہ اس طرح کا نکاح تھا جس طرح ہمارے ہاں دیہاتوں میں ہوتا ہے، آج کل بھی کچھ علاقوں میں اس طرح ہوتا ہے کہ بچپن سے ہی ابھی چھوٹی عمر ہوتی ہے اور نکاح کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ یہاں پر بھی حضرت ام کلثوم اور ایسے ہی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، رخصتی سے پہلے طلاق دے دی گئی تھی۔ اور پھر اس میں عتبہ اور عتیبہ، ایک عتبہ تھا دوسرا عتیبہ تھا، اور عتیبہ کی جو اس میں زیادتی تھی اس کا بھی ذکر کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی سخت اس نے بدتمیزی کی، بڑی گستاخی کی، اس کا بیان ہوا۔ پھر اللہ کے پیغمبر نے ان کو بد دعا دی، نتیجتاً پھر یہی ہوا کہ جب وہ تو ظاہری بات ہے اس کو پتہ تھا کہ ان کے زبان سے نکلنے والا ایک جملہ میری زندگی کو برباد کر دے گا، وہ سمجھتے تھے، یہ ذکر کیا تھا، وہ صادق الامین مانتے تھے، کیونکہ آپ کی 40 سال کی عمر ان کے ہاں گزری ہے، ان کے ساتھ گزری ہے، بالکل بخوبی واقف تھے، لیکن اس نے زیادتی کی، اللہ کے پیغمبر کی بد دعا اس کو لگی۔ اور پھر قریش کا قافلہ جب بحر ایک موقع پہ گیا تو اس نے، وہ بھی ساتھ تھا لیکن بحر جاتے ہوئے اس نے وہاں شور مچایا کہ بھی میرے خلاف میرے لیے بد دعا ہوئی ہے، لہٰذا میرا بچنا بڑا مشکل ہے، میری حفاظت کی جائے۔ اور پھر وہ آپ کو بتایا کہ وہ بالکل قافلے کے بیچ میں اس کو سلایا گیا، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے شیر کو بھیجا اور اس نے اس کے بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور بتلا دیا کہ میرے پیغمبر کی توہین کرو گے تو نتیجہ تمہارا یہی ہوگا۔ تو بہرحال یہاں تک باتیں ہماری آئی تھی، اور یہ ساتھ یہ ذکر کیا تھا کہ پیارے پیغمبر کی زندگی کی وہ ایام جو کہ نبوت سے پہلے کے، ان کے بارے میں تفصیل بیانی ایک حالت اس کی تفصیل تو نہیں ملتی، البتہ زیادہ تر واقعات کا تذکرہ آتا ہے، جن چیزوں کا اللہ کے پیغمبر نے خود ذکر فرمایا یا آپ سے صحابہ نے پوچھا، اس حوالے سے اس طرح کی باتیں آتی ہیں۔ تو آپ کا نکاح بھی ہم نے اس طرح تذکرہ کیا، پھر آپ کے شام کے جو اسفار تھے ان کا بھی تذکرہ کیا، اس کی برکات کا بھی تذکرہ کیا۔ اب جو پھر آپ کی نبوت سے 5 سال پہلے ایک اور واقعہ، بڑا دلچسپ واقعہ اس میں پیش آتا ہے، اور وہ ہے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا۔ کعبۃ اللہ کی پھر ایک مرتبہ تعمیر کی گئی۔ اب یوں سمجھیں، تھوڑی سی تاریخ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ کعبۃ اللہ کی 5 مرتبہ تعمیر ہوئی ہے، جس کو کہتے ہیں عصر نو تعمیر کی گئی، وہ 5 مرتبہ ہوئی ہے۔ پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اللہ پاک سے عرض کیا کہ کوئی آپ کی عبادت کے لیے کوئی گھر ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیت المعمور کے نیچے جو فرشتوں کا قبلہ ہے اس کے نیچے بیعین ہی
اسی کے بالکل برابر میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کی کہ کعبۃ اللہ حضرت علیہ السلام نے تعمیر فرمایا. اور پھر جب نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان آیا تھا تو پوری دنیا ڈوب گئی تھی اس میں، کیونکہ کعبۃ اللہ بھی اس میں تھا، تو وہ بھی اسی وجہ سے جو ہے نا بالکل مطلب ڈوب گیا تھا. اس کے اوپر جو ہے نا وہ اس کے بقایا جس کو کہا جائے نا عمارت بالکل ختم ہو گئی تھی، وہ نشان نہیں تھا. البتہ اللہ پاک کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو بتلایا گیا اور پھر آپ نے انہیں بنیادوں کے اوپر تعمیر کی. تو مطلب یہ کہ بنیادیں اندر چھپی ہوئی تھی، باقی تھیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی. تو دوسری تعمیر وہی ہوئی. اب یہ جو تیسری تعمیر ہے وہ اس موقع پر ہو رہی ہے جب اللہ کے پیغمبر کی عمر ابھی 35 سال ہے، لیکن نبوت سے 5 سال پہلے 35 سال عمر ہے اور یہ تعمیر ہوئی. اور جو چوتھی مرتبہ تعمیر ہے وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تعمیر کی تھی. اور 5ویں مرتبہ حجاج بن یوسف نے، اس ظالم نے اس کی تعمیر کی تھی. تو اس کا نقطہ نظر کیا تھا کہ اس میں جو اس نے تعمیر کی، بہرحال 5ویں مرتبہ وہ تعمیر آتی ہے. بعد میں آپ حضرت نے شاید سنا ہو، آپ نے سنا ہو یا کسی جگہ پڑھا ہو کہ پھر دوبارہ بھی تعمیر ہوئی ہے. آج سے کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے کہ 25-30 سال کہہ دیں یا کچھ عرصہ پہلے. وہ نئے سرے سے تعمیر نہیں تھی، وہ اسی عمارت کے اندر انہوں نے جو ہے نا وہ اسی ایک انداز سے اس کی تعمیر کی. مطلب وہ نئے اس عمارت کو ختم نہیں کیا، اسی طرح برقرار رکھی جو پہلے بنی ہوئی تھی، لیکن اس میں کسی انداز سے جو ہے نا اس میں گارا ڈالا یا کھڑی عمارت کے اوپر اس کو جو ہے نا وہ اس کی ریپیرنگ کر دی. لیکن نئے سرے سے تعمیر جو تھی وہ یہ 5 مرتبہ ہوئی تھی. تو اب اس تعمیر کے حوالے سے اب دیکھیں، میں نے پہلے ذکر کیا تھا جو یعنی کہ قریش مکہ تھے یا اسی طرح اہل عرب جو تھے، یہ بتوں کی پوجا تو کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کا بھی اقرار کرتے تھے. ایسا نہیں اللہ کی ذات کا وہ انکار کرتے تھے، اللہ کی ذات کا اقرار وہ کرتے تھے، انکار نہیں کرتے تھے. بہرحال یہاں پر جو ہے وہ چونکہ اقرار تو کرتے تھے، یہ بات میں نے پہلے بتائی. تو اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہم تعمیر کرتے ہیں، اور یہ کعبۃ اللہ کا احترام ان کے دلوں میں تو بیٹھا ہوا تھا. اب وہ کس طرح اس کو گرائیں، کیونکہ وہ واقعہ برا والا تو مشہور تھا، تو ہر کسی کی زبان پر تھا. تو اس موقع پر پھر یہ آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے. چنانچہ اس موقع پر انہوں وہی دارالندوہ میں جمع ہوئے، مشورہ کیا، مشاورت ہوئی. مشاورت کے بعد یہ بات طے کی گئی کہ اب چونکہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنا ضروری ہے، وہ ایسی جگہ پر تھا نا کہ پانی بارشوں کا آتا تو اس کے اندر آ جاتا اور وہ گرنے کے قریب تھا. اس لیے کہتے مناسب ہے کہ اب تعمیر کی جائے. اور یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ آپ یہ جو ابھی تعمیر ہو رہی ہے نا، اس سے پہلے جو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی یا حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی، وہ غیر مسقف یعنی کہ چھت کے بغیر تھی. اب یہ بہرحال انہوں نے یہ بات تو طے کر لی کہ اب اتنا حصہ، اور یہ دیکھیں ان کی محبت دیکھیں قریش کی یا اسی طرح اہل عرب کی، ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ ہم اس میں شامل ہوں، اس کے اندر یہ ہمیں بھی یہ حصہ ملے. تو انہوں نے یہ فیصلہ تقسیم کرائی کہ ہم اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ہمارے قبیلے کو ہے، تو تقسیم کر دی گئی کہ فلاں حصہ مثال کے طور دروازے والا ہے یا کچھ بھی، وہ اس طرح تقسیم کر دیا گیا. اتنا حصہ فلاں نے بنانا ہے، اتنا حصہ فلاں نے بنانا ہے، یوں ایک تقسیم ہوگی. اب یہ ساری بات طے ہوگی. اب اگلا مرحلہ آتا ہے. اب اگلے مرحلے میں تھا کعبۃ اللہ کی تعمیر جو تھی عمارت کو منہدم کرنے والی. اس کو کس طرح گرایا جائے اور کون گرائے. اب کوئی بھی تیار نہ ہو آگے آنے کے لیے. ظاہری بات ہے ان کے دل میں تو احترام تو تھا، اب اس چیز کا خوف بھی تھا کہ اگر ہم میں سے کوئی آگے بڑھتا ہے کہیں یہ نہ ہو کہ اس کے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے. اسی پریشانی میں تھے. تو اس دوران ولید بن مغیرہ جو ہیں، یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد ہیں، ولید بن مغیرہ. انہوں نے کہا کہ چلیں ہی آگے بڑھیں. انہوں نے پھر اس وقت ایک دعا کی. اب اللہ، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ نہیں تھا کہ اللہ کی ذات کا انکار کرتے تھے، اللہ کی ذات کو تو مانتے تھے. تو انہوں نے یہ کہا اللہم لا نرید الا الخیر، کہ یا اللہ ہم اس کا خیر چاہتے ہیں کہ برائی کا ہمارا ارادہ نہیں ہے نعوذ باللہ، اس لیے ہم اس کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں. یہ عمارت بوسیدہ ہو چکی ہے، گرنے کے قریب ہے، ہم اس میں ہمارا کوئی غلط ارادہ نہیں. تو انہوں نے وہ بیلچہ کہیں یا کوئی بھی اوزار انہوں نے اٹھایا اور انہوں نے اس کو گرانا شروع کیا. تو کہتے ہیں
کہ باقی قریش بھی دیکھ رہے تھے، کہتے اب دیکھتے ہیں یہ رات اس کی صحیح گزرتی ہے یا نہیں، دیکھتے ہیں اگر رات صحیح ان کی گزر جاتی ہے تو یعنی اللہ کا عذاب اگر نہیں آتا، مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہیں ہوں گے اس معاملے میں۔ تو رات ان کی گزر گئی، اگلے دن پھر وہ آئے تو پھر قریش باقی بھی شامل ہوئے اور انہوں نے کعبۃ اللہ کی عمارت کو ہٹا دیا وہاں سے۔ تو یہاں پر ایک بات یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جب یہ عمارت ہٹاتے جا رہے تھے نا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کی وحی تھی اور ان کو وحی کے ذریعے سے بتلایا گیا، فرشتوں کے ذریعے بتلایا گیا یہ بنیاد ہے۔ اب یہ چونکہ عمارت اس طرح گراتے گراتے کہتے ہیں جب اس بنیاد پر پہنچے جو ابراہیم علیہ السلام نے جس بنیادوں پہ کھڑا کیا تھا، تو کہتے ہیں ان کی کدال یا ان کا وہ بیلچہ جب اس پہ لگا تو کہتے ہیں اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا پورے مکہ کے اندر۔ پریشان ہو تو کہتے لگتا ہے یہاں تک ہم نے اس کو وہ کرنا، اس کے علاوہ ہم آگے نیچے نہیں جا سکتے۔ تو خیر انہوں نے اس کو ہٹا لیا اور اس دوران یہ واقعہ پتہ چلا کہ جو ہے نا وہ جدہ کی جگہ، جدہ میں ایک بحری جہاز جو ہے وہ ٹکرایا ہے اور ٹوٹ گیا ہے۔ وہی ولید بن مغیرہ جو ہیں وہ جاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ چلیں وہاں سے جو پھٹے وغیرہ ہیں وہ لے آتے ہیں تاکہ کعبۃ اللہ کی اب چھت ڈالی جائے گی۔ تو یہاں پر چھت کی ترتیب بھی انہوں نے بنانی تھی، چنانچہ وہ جاتے ہیں وہاں سے وہ پھٹے لے آتے اور یہاں پر پھر آگے چونکہ تقسیم کی ترتیب تھی اور پھر ہر ایک نے اپنا ایک سلسلہ شروع کیا اور تعمیر کا آغاز ہوا۔ اس سے پہلے ایک بات بیچ میں رہ گئی تھی، وہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے ماموں جب مشورہ ہو رہا تھا نا، اس میں انہوں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ بات یہ ہے کہ یہ یاد رکھو قریشی کا اللہ کا گھر ہے، اس لیے اس کے اندر کوئی حرام کا پیسہ نہیں لگنا چاہیے۔ اب یہ دیکھیں اللہ پاک کیسے کام لے رہے ہیں ان سے، اب حالانکہ مطلب شریعت سے واقف نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ان سے اللہ پاک ایسا کام لے رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی جو ہے ترتیب ہو کہ اس کے اندر حرام کا پیسہ نہ ہو، سود کا پیسہ نہ ہو، اس میں حرام آمدنی نہ ہو، کیونکہ ان کے ہاں جو ایک پیشہ کی ترتیب تھی، جس طرح وہ اپنے لونڈیوں سے نا ایک حرام کا طریقہ جو تھا وہ اسے پیشہ کرایا کرتے تھے، تو اس کی آمدنی اس کو وہ خود سمجھتے تھے حرام ہے، تو انہوں نے کہا وہ بھی اس میں نہیں لگے گا۔ تو سب نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ ہاں ہم یہاں پر مزدوری کریں، جو ہمارا خالصتاً حلال مال ہوگا وہ اس پہ لگائیں گے، اس کے علاوہ نہیں لگے گا۔ تو یہی وجہ اس کے مولانا محمد مکی جالی صاحب فرماتے ہیں کہ یہی چیز تھی، چونکہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے حرام لگانا نہیں ہے اس میں، تو تعمیر کرتے کرتے کچھ حصہ جو کہ اب حتیم کہلاتا ہے، یہاں تک جب پہنچے انہوں نے تعمیر تو کر لی، باقی یہ حصہ ان سے بچ گیا، کیونکہ ان کے پاس کہتے ہیں وہ جو ان کے پاس آمدنی کا ذریعہ تھا، جو سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا تھا، اس لیے انہوں نے کہا اب اس سے آگے تو ہم وہ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس جتنا تھا ہم نے لگا دیا۔ یہ حضرت نے ایک بات فرمائی اور کہا کہ یہ قدرتی طور پر اللہ پاک کی طرف سے ہے، اور اللہ پاک نے جو ہے نا وہ یوں سمجھنا ہم غرباء کے لیے وہ حصہ رکھا ہے، اگر ہم اس جگہ میں نماز پڑھ لیتے ہیں تو آپ ایسا سمجھیں کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، وہ کعبۃ اللہ کا حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر امی جان امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا کہ یہ جو حصہ ہے میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اس کو دوبارہ تعمیر ہو اور اس کو پورے کو کعبۃ اللہ کے اندر شامل کیا جائے، لیکن پر میں آپ کی قوم نئی جو ہے انہوں نے اسلام لایا، تو بہرحال اللہ کے پیغمبر نے اس خواہش کا اظہار فرمایا تھا۔ تو بہرحال بات چل رہی تھی کہ یہ تعمیر کا سلسلہ ہوا، تعمیر ہوتے ہوتے جتنا جس کے پاس جو اس کو تقسیم میں حصہ آ چکا تو انہوں نے اس کو مکمل کیا اس قبیلے نے، لیکن جب یہاں اختلاف ان کا تب بنتا ہے جب حجر اسود کی بات آتی ہے۔ اب ہر بندے کی چاہت تھی، ہر قبیلے کی چاہت تھی کہ یہ جو مقام ہے، یہ جو فضیلت ہے وہ ہم میں سے جو ہے ہمارے قبیلے کے سردار کو ملے، دوسرے کو نہ ملے۔ یہ آپ مطلب وہ ایسی محبت کرتے تھے کعبۃ اللہ کے ساتھ۔ تو اب یہاں اختلاف ہوا اور اختلاف بھی بڑا ایسی صورتحال تک پہنچ چکا تھا کہ بظاہر لگ یہ رہا تھا کہ اگر اس معاملے کو حل نہیں کیا جاتا تو پھر تلواریں نکل آئیں گی، پھر خون بہے گا مطاف کے اندر۔ اس چیز کے ڈر سے کسی نے یہ کہہ دیا کہ ابھی چلیں اس معاملے کو چھوڑ دیتے، اس کو کل تک چھوڑتے، لیکن بات یہ ہے کہ کل جو سب سے پہلے اس گھر میں داخل ہوگا وہ یہ حجر اسود لگائے گا، وہ نصب کرے گا۔ تو کل ہونی تھی، اور جب کل ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ امام الانبیاء سردار الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے وہ داخل ہوتے ہیں۔
جب اللہ کے پیغمبر داخل ہوئے تو تمام قریش نے کہا یہ تو امیر ہے، یہ تو صادق ہیں، اس پہ تو ہم راضی ہیں، یہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ چاہا کہ اب اس کے اندر تمام لوگوں کو شامل کیا جائے، کم از کم ان کے قبیلوں کے سردار اس میں شامل ہوں۔ تو اللہ کے پیغمبر کو اللہ نے ایسا جو نا وہ مقام تو عطا کیا تھا۔ اللہ کے پیغمبر امام الانبیاء ہیں، تو بہرحال ابھی نبوت کا اعلان تو نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی آپ کی زندگی ایسی پر نور ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے یہ فیصلہ فرمایا، ہاں اس کا طریقہ یہ ہے کہ حجر اسود کو ایک چادر کے اوپر رکھا جائے، اور پھر جو جتنے قبیلے کے سردار ہیں وہ کونوں سے پکڑیں اور پکڑ کر قریب لے آئیں، اور جب آپ اونچا کریں گے جہاں پر حجر اسود لگانا ہے تو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تھے، اللہ کے پیغمبر نے حجر اسود اٹھایا اور اس جگہ پہ لگا دیا۔ تو یہ وہ جو اختلاف کی ایک صورت فضا بنی ہوئی تھی، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے وہ فضا ختم ہوئی اور وہ بڑی خوبصورت ترتیب سے حل ہوئی۔ تو بہرحال یہ ایک تعمیر کا تذکرہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد آگے جو سلسلہ آتا ہے وہ آپ کی پھر نبوت کا آتا ہے، یعنی کہ وہ آپ کی سلسلہ جو نبوت سے پہلے کا ہے اس کا اختتام یہاں پر ہوا، اور اس کے بعد جو نبوت ملنے کا سلسلہ ہے وہ بعد میں 40 سال کے بعد اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر ایک تھوڑا سا خلاصہ کے طور پر یہ بات سمجھ لی جائے کہ اللہ کے پیغمبر کی وہ زندگی جو نبوت کے ملنے سے پہلے کی ہے، اور دوسری وہ اصل زندگی تو وہ ہے جو نبوت ایک پیغمبر کی زندگی، وہ تو اس کا یوں سمجھنے مین مقصد جو ہے اللہ نے اپنے پیغمبر کو اپنا جو ہے نئے بنا کے بھیجا ہوتا ہے، وہ ان کی نبوت ملنے کے بعد اس کا آغاز ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو ان کی زندگی ہوتی ہے وہ بھی کوئی عام زندگی نہیں ہوتی، وہ بھی مقام ایسا ہوتا ہے کہ تمام اولیاء ان کے پیچھے ہوتے ہیں، یعنی کہ اولیاء سے مقام بھی بہت اعلیٰ ہوتا ہے۔ آپ کی زندگی آپ نے خود پڑھی، آپ کا بچپن دیکھیں، ولادت سے لے کر شک صدر تک، پھر اسی طرح آپ کے شام کے اسفار ہے، پھر اسی طرح اما خدیجہ سے نکاح ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو اور ہمیں بتاتی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ نبوت کا اعلان نہیں ہوا، نبوت کا پتہ نہیں چلا، لیکن آپ کی زندگی ایسی جو ہے نا برکات سے مالا مال تھی۔ تو اس کے دو باتیں یہاں پر ذکر کرنا ضروری ہے۔ ایک وہ کہ ایک مرتبہ خود حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں مکہ کے اس پتھر کو پہچان سکتا ہوں، مکہ کا وہ پتھر بتا سکتا ہوں آپ کو، صحابہ کو فرما رہے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں، جب میں وہاں سے گزرتا تھا وہ مجھے کہتا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ ابھی نبوت نہیں ملی تھی، نبوت ملنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حجر، اور یہ اسی طرح شجروں کے بارے میں بھی آتا ہے، درختوں کے بارے میں بھی آتا ہے، آپ کو سلام کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح ایک وہ واقعہ آپ کے اخلاق اور آپ کی زندگی سے آپ ذرا اندازہ لگے کہ پیارے پیغمبر کو نبوت نہیں ملی، اور جس میں جو واقعہ ذکر کرنے لگا ہوں نا وہ بھی ایک چھوٹا سا بچہ ہے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہے جن کا قرآن پاک میں ان کا نام آیا ہے، نام نامی صرف صحابہ میں سے جن کا قرآن پاک میں ذکر ہوا وہ حضرت زید بن حارثہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو یہ لمبا واقعہ ہے، تفصیلی واقعہ ہے کہ کسی نے اغوا کیا تھا، ابھی عمر ان کی تھوڑی تھی، اور پھر آزاد تھے، کسی نے اغوا کر لیا، اغوا کرنے کے بعد اگر غلام بنا کے بیچ دیا، اور وہ پھر بکتے بکتے اما خدیجہ کے پاس آ گئے تھے۔ اما خدیجہ کا پھر پیارا پیغمبر سے جب نکاح ہوا، اور وہ حضرت زید بڑے ذہین و فطین اور آزاد تو تھے، لیکن چونکہ غلام ویسے بنا دیے گئے تھے، تو ان کی ذہانت اور ان کی صلاحیت دیکھتے ہوئے اما خدیجہ نے وہ غلام پیارے پیغمبر کو تحفۃً دے دیا تھا۔ اب عمر یہاں بڑھتے بڑھتے لیکن ان کی 10 سال سے اوپر 15 کے لگ بھگ عمر پہنچی ہوئی ہے، تو اتنے میں ان کے جو آباؤ والدین تھے ان کو پتہ چلا اب ظاہری بات بچہ گم ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی کا ایسا ہو جس کا ہو جاتا ہے، آپ ان سے پوچھیں ان کی زندگی، ان کے دن رات کیسے گزرتے ہیں، وہ کس طرح ان کے دن کٹتے ہیں۔ چنانچہ وہ تلاش، ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارا بیٹا جو ہے فلاں جگہ پر ہے اور وہ غلام اس طرح بنا ہوا ہے، تو ان کے پاس وہ آئے چاچا بھی ہیں، والد بھی ہیں، اور والد کے ساتھ تو اللہ نے قدرتی ایک محبت رکھی ہوتی ہے، پھر چاچا کے ساتھ بھی عجیب ایک محبت ہوتی ہے۔
تو وہ جب آئے انہوں نے کہا پیارے پیغمبر کو کہ یہ تو ہمارا بچہ، یہ تو غلام نہیں ہے، یہ تو آزاد ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اگر آزاد ہے، اور یہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ جتنا مال لینا چاہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا مجھے مال کی ضرورت نہیں، میں مال نہیں لینا چاہتا، اس کو بلاتے ہیں، اگر وہ آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے تو میں بھیج دیتا ہوں، مجھے کیا ضرورت کہ میں اس کو روکوں۔ تو فرماتے ہیں جب زید بن حارثہ کو بلایا گیا تو زید بن حارثہ نے دیکھا باپ بھی ہیں چاچا بھی ہیں، یوں سمجھ نے پہچان لیا، ایسا نہیں تھا۔ اور آپ بچھڑے ہوئے 8 سال سے 8 سال ہو چکے ہیں۔ ایک چھوٹا سا معصوم بچہ جب 7-8 سال بچھڑ جائے اپنے والدین سے، وہ کتنی ایک تڑپ میں ہوگا، کتنی ایک پریشانی میں ہوگا۔ اس کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ میری ماں مجھے تلاش کر رہی ہوگی، میری ماں کے دن و رات کیسے گزرتے ہوں گے، یہ بچہ اس کشمکش میں ہوتا ہے۔ لیکن یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ جب زید بن حارثہ کے پاس آئے، ان کے چچا نے، ان کے باپ نے کہا کہ ہم آپ کو لینے آئے، ہم آپ کو لینے آئے اور آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ تو زید بن حارثہ نے فرمایا آگے سے کہ میں کیسے جاؤں؟ فرمایا، انہوں نے کہا کہ آپ غلامی کو ترجیح دیں گے آزادی پہ؟ تو انہوں نے کہا دنیا ایک طرف رکھ دی جائے، دنیا ایک طرف رکھ دی جائے، میں اپنے اس آقا کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں، میں اپنی پوری دنیا کو اس آقا، میرا جو آقا ہے، ان کی خدمت پر، ان کے قدموں پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اب بچے کی عمر کتنی ہے؟ 14 سے 15 سال، تھوڑی عمر ہے۔ پیارے پیغمبر کی ذات سے ایسے متاثر ہے تو اللہ کے پیغمبر نے ان کو سینے سے لگایا، سینے سے لگایا، اور سینے سے لگانے کے بعد پھر آپ لے گئے ان کو، اور آپ نے کعبۃ اللہ کے اندر جا کر کے پھر اعلان کیا کہ اے لوگو، اے قریش، تم یہ سمجھ لو کہ آج سے یہ زید بن حارثہ نہیں ہے، زید بن محمد ہے۔ تو وہ تو بعد میں بتایا گیا کہ اب وہ زید بن محمد نہیں رہا، لیکن یہ کہ اللہ کے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے، اس محبت میں ان کو سینے سے بھی لگایا، اور پھر یہ کہ یہ ان کے لیے اعزاز بھی بخشا۔ تو اب آپ بتائیں، اللہ کے پیغمبر کی زندگی نبوت سے پہلے اتنی اعلیٰ اور عرفہ تھی، تو نبوت ملنے کے بعد کتنی اعلیٰ اور عرفہ ہوگی۔ یہ آپ کی نبوت ملنے سے پہلے کی زندگی کے متعلق چند ایک باتیں تھیں جو کہ ہم نے الحمدللہ یہاں تک ہم پہنچ گئے۔ اب اس کے بعد ہم جو آگے جانا ہے ہم نے، وہ ہے آپ کی نبوت کے سلسلے کا آغاز، کہ آپ کو نبوت ان کے وحی کس انداز سے ملی، آپ کی نبوت کا آغاز کس طرح ہوا، اس حوالے سے ہم نے باتیں کرنی ہیں۔ تعمیر بھی ہو چکی ہے اس کے حوالے سے، دوسرا یہ 2 واقعات بھی ہو چکے ہیں، دوسرا وہی، دوسری بات جو ہے وہی کے حوالے سے، یعنی کہ یوں سمجھا جائے، امی جان امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وحی کا آغاز جو ہوا وہ سب سے پہلے آپ کو سچے خوابوں کے ذریعے سے ہوا، یعنی کہ آپ کو سچے خواب آنا شروع ہوئے، ایسا خواب کہ آپ رات کو دیکھتے تو دن کی روشنی کے اندر وہ خواب بے عین ہی اسی طرح ثابت ہوتا۔ تو یہ اس انداز سے آپ کو آپ کی سب سے پہلے وحی کے حوالے سے آپ کو یہ چیزیں، یعنی کہ سچے خواب آنا شروع ہوئی۔ اور پھر جو ہے نا، اس کے علاوہ یہ ہے، امی جان خود فرماتی ہیں، امی جان امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ کو خلوت جو ہے، حبب الیہ الخلا، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ پیارے پیغمبر کو تنہائی اللہ کی طرف سے محبوب کر دی گئی، آپ کے دل کے اندر تنہائی ڈال دی گئی، یعنی کہ اس کی محبت ڈال دی گئی۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو خواب کا سلسلہ ہے، دوسرا ابھی پھر آپ کو جو ہے نا وہ تنہائی، یعنی کہ اعتکاف کی صورت اپنانا اور علیحدہ رہنا، اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا، یہ چیزیں آپ کے دل میں ڈال دی گئی، اور آپ نے اس کا جو ہے نا وہ جگہ جو آپ نے بنائی تھی وہ غار حرا کے اندر، آپ وہاں جایا کرتے تھے، اور اس کی ترتیب یہ ہوتی تھی، امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیغمبر جب جاتے تو آپ 2-3 دن کے لیے جانا ہوتا تو آپ زاد راہ بنا کے دے دیا کرتی تھی، اللہ کے پیغمبر لے جاتے، اور فرماتے اگر کبھی زیادہ وقت گزارنا ہوتا تو اماں خدیجہ اس جگہ جو جبل نور ہے جہاں پر یہ غار حرا موجود ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب زیادہ وقت کے لیے جانا ہوتا تو اماں خدیجہ اپنے جو رشتہ دار وہاں ہوتے تھے ان کے گھر میں شفٹ ہو جایا کرتی تھی، اور پھر اللہ کے پیغمبر کی یوں دیکھ بھال کیا کرتی تھی اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ اب اس دوران یہ ہوا
کہ اللہ پاک کی طرف سے پھر وہ عظیم پیغام اس کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو مبعوث فرمایا، جبریل امین کو بھیجا۔ اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے تو انہوں نے آتے ہی اللہ کے پیغمبر کو سینے سے لگایا، تو کہتے ہیں پہلے آتے ہی فرمایا جو ہے نا اقرا، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ما انا بقارئ۔ اس میں یہ بات ہے کہ پیارے پیغمبر نے یہ فرمایا کہ آپ کے سامنے حضرت جبریل امین نے تحریر لائی، فرمایا ما انا بقارئ، تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میں کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ پھر دوبارہ انہوں نے سینے سے لگایا، زور سے سینے سے لگایا، اور پھر دوبارہ پیارے پیغمبر سے کہا اقرا، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ما انا بقارئ، میں کیسے پڑھوں کہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ اور پھر تیسری مرتبہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ انہوں نے پھر تیسری مرتبہ سینے سے لگایا اور زور سے وہ کیا، تاکہ جو ہے نا دبانے کے بعد تاکہ وہی کا وہ جو اللہ پاک کا پیغام ہے وہ آپ کو پہنچایا جائے۔ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ پھر آپ نے جب جبریل امین نے یہ تلاوت کی تو اللہ کے پیغمبر نے بھی پڑھنا شروع فرما دیا۔ اب یہ تو دیکھیں وحی کا آغاز ہو گیا۔ اب وحی کے آغاز کے حوالے سے آپ ذرا ذہن میں رکھیں، یہ وحی کے بارے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، کہ یہ جو وحی ہے یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں یہ قول ثقیل، ایک بھاری بات، بھاری اقوال، بھاری قول ہم آپ کے اوپر نازل کریں گے۔ اور خود حضرت زید بن ثابت کے بارے میں آتا ہے، چونکہ وہ وحی لکھا کرتے تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ فرماتے ہیں پیارے پیغمبر کی ران مبارک میرے ران پر تھی، اور اس وقت پھر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ جب وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو کہتے ہیں مجھے جو ہے نا میری یوں محسوس ہوتا تھا کہ میری یہ جو ران ہے، میری ٹانگ بالکل اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، ایسا بوجھ۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے پیغمبر اگر سواری پر ہوتے اور اس دوران وحی نازل ہونا شروع ہوتی تو سواری وزن کی وجہ سے بیٹھ جایا کرتی تھی، اتنی جو نا وہ اللہ کے کلام میں ایسی ایک تاثیر ہے۔ تو فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر جب واپس آئے تو آپ کے اوپر کپ کپاہٹ طاری تھی، اور وہ ایک دہشت کی وجہ سے نا، یعنی کہ یوں سمجھیں جب اللہ کے جبریل امین کہہ رہے تھے کہ آپ پڑھیں تو اللہ کے پیغمبر اس دہشت کی وجہ سے فرما رہے تھے میں نہیں پڑھ سکتا، میں کس طرح پڑھوں؟ اب اس دہشت کی وجہ سے آپ پڑھ نہیں پا رہے تھے۔ تو جب واپس آئے تو اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کو آ کر کے انہوں نے اللہ کے پیغمبر نے وہ ساری باتیں بتلائیں، کیا ان کی قسمت تھی، اماں خدیجہ کا کیا ایک مقام تھا، اللہ نے کیسا ان کا مقدر بنایا، امام الانبیاء کو تسلی دے رہی، کیا اللہ نے ان کا مقدر بنایا تھا، اللہ نے کیا ان کو انعامات سے نوازا کہ کیسی اللہ کی نیک بندی تھی کہ امام الانبیاء کی تسلی کے لیے اللہ نے ان کا چناؤ کیا۔ تو یہاں پر جب پیارے پیغمبر آتے ہیں فرمارے زملونی، مجھے چادر پہنائے، مجھے کمبل پہنائے، اور آپ کے اوپر کپ کپاٹ، وہ جو ذہی بات ہے ایک پریشانی کا عالم تھا، تو اماں خدیجہ نے آپ کو تسلی دی، اور تسلی کے اندر چند الفاظ اماں نے آپ کے وہ محاسن، آپ کی وہ صفات گنوائی، فرمایا آپ کیوں پریشان ہوتے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو دوسروں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ ڈالنے والے ہیں، کسی کا قرض ہے تو اپنے ذمہ لے لیتے ہیں، آپ تو دیکھ بھال کرنے والے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، اس طرح صفات گنوائی، اور یہ کہا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو چنانچہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وہ انہوں نے کمبل پہنایا جو بھی ہے، تو پھر اللہ کے پیغمبر ظاہر بات ہے وہ جو ایک دہشت تھی، وہ جو ایک بشری ایک تقاضا ہے، بشری تقاضے کی وجہ سے اللہ کے پیغمبر اسی میں پھر آپ کو افاقہ ہوا۔ تو کہتے ہیں اماں خدیجہ پھر یا تو یہ کہ پہلے خود گئی، یا یہ کہ اللہ کے پیغمبر کو خود لے گئی، ساتھ لے گئی، اور کن کے پاس لے گئی؟ ورقہ ابن نوفل کے پاس۔ اب یہ ذرا سمجھیں ورقہ ابن نوفل کون تھا؟ یہ اللہ اماں خدیجہ کا چچا زاد بھائی ہے۔ ورقہ ابن نوفل جو ہے نا اماں خدیجہ کے چچا زاد بھائی ہیں، یہ قریش میں سے تھے، اور یہ پہلے ہی بت پرستی سے بیزار ہوئے، شرک سے بیزار ہوئے، اور یہ انہوں نے عیسائیت کو قبول کر لیا تھا۔ یہ تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، ان کی عمر بھی بہت زیادہ تھی۔ تو اماں خدیجہ ان کے پاس گئی اور ان سے باتیں تو چونکہ سنی ہوئی تھی، اور فرماتے ایک یہاں پر اماں خدیجہ کے حوالے سے ایک اور بات بھی آپ کو میں بتا دوں
کہ جب اللہ کے پیغمبر نے اماں خدیجہ نے اللہ کے پیغمبر سے فرمایا تھا جب آپ اس ناموس کو دیکھیں اس جو ہے نا کو دیکھیں جب تو پھر آپ نے مجھے بتانا ہے. تو اللہ کے پیغمبر کو جیسے جبرائیل امین نظر آئے تو انہوں نے پھر اماں خدیجہ کو بتایا. تو اماں خدیجہ نے کیا فرمایا, کیا ایک جملہ فرمایا آپ میرے آغوش میں آ جائیں. پیارے پیغمبر کو اپنے آغوش میں لیا اور اپنے سر سے دوپٹہ اتار دیا, اور پھر اللہ کے پیغمبر سے فرمایا آپ دیکھیں ابھی آپ کو نظر آ رہے, تو کہتے ہیں نہیں. تو پیارے پیغمبر سے فرمایا آپ کو مبارک ہو, آپ کو مبارک ہو, آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, یہ اللہ کا فرشتہ ہے, یہ جن نہیں ہے, یہ اللہ کا فرشتہ ہے. اگر جن ہوتا تو وہ حیا نہ کرتا, یہ اللہ کا فرشتہ ہے اس لیے حیا کرتا ہے. تو یہ اماں خدیجہ نے, کیونکہ وہ باتیں انہوں نے ورقہ ابن نوفل جو ان کے چچا زاد بھائی تھے ان سے باتیں سنی ہوئی تھی, اس لیے ان کو بھی پتہ تھا. اور یہ بات بھی حضرات نے لکھی ہے, اماں خدیجہ نے جب اللہ کے پیغمبر کی وہ صفات دیکھی تھی اور نکاح کا پیغام اس لیے بھیجا تھا کہ آپ نے امام الانبیاء بننا ہے, یہ انہوں نے سوچا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کی زوجہ محترمہ بنائے, یعنی کہ وہ یوں سمجھ لیں کہ امت کی ماں بنائے. تو وہ تو واقع باتیں سنی ہوئی تھی. تو اب ورقہ ابن نوفل کے پاس اللہ کے پیغمبر کو لے جاتی ہیں, اور پھر ورقہ ابن نوفل سے کہا, ان کو باتیں بتائی, تو یہ کہا کہ آپ سنیں آپ کا بھتیجا کیا کہتے ہیں. انہوں نے پوچھا آپ بتائیں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا, پورا واقعہ بتایا. تو بتانے کے بعد انہوں نے کہا یہ تو وہ ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا, یہ تو اللہ کے پیغمبر کے پاس آتے ہیں. اور فرمایا ساتھ یہ انہوں نے خواہش کا اظہار کیا اور کہا کہ کاش کہ میں زندہ رہتا اس وقت تک, یا زندہ رہا جس وقت آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی, میں آپ کا بھرپور ساتھ دوں گا. تو پیارے پیغمبر, اب یہ دیکھیں ایک یہاں پر نقطے کی بات میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں ایک چیز وہ ہوتی ہے جس کا بندے کو پہلے پتہ ہو, تو اس حوالے سے بندہ کیا ہوتا ہے, ذہنی طور پر تیار ہوتا ہے نا کہ میرے سے اس طرح ہونا ہے. ابھی اللہ کے پیغمبر کو آپ کی حفاظت ہو رہی ہے, آپ کی آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک, اماں آمنہ تک, آپ کی پوری آپ کے آباء و اجداد کی حفاظت کی, کہ ہم نے پیچھے ساری باتیں یہ پڑھی, ٹھیک ہے. لیکن اس میں اللہ کے پیغمبر کو بذات خود پتہ نہیں کہ میں نے پیغمبر بننا ہے, پتہ نہیں تھا. اب پتہ ہوتا تو پھر اس حوالے سے پریشانی تو نہ ہوتی نا. تو بہرحال اللہ کے پیغمبر نے پھر ذکر کیا کہ میری قوم مجھے نکال دے گی. بڑی یعنی کہ اس میں وہ ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری قوم مجھے نکال دے گی. انہوں نے کہا یہ جو بھی فرمایا یہ صرف آپ نہیں ہے, جو بھی یہ پیغام لے کر آیا ہے اس کو یہاں سے اس کی قوم نے نکال دیا. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی جو نا ورقہ ابن نوفل نے باتیں بتلائیں. تو پھر واپسی ہوئی. اب اس دوران ہوا ایسے کہ وہ جو اب یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ یہ اسی بات کے اندر بات ہے کہ سب سے پہلی وہی نازل کون سی ہوئی, اس میں تھوڑا سا اختلاف آتا ہے. اب اس پر آپ کو میں یہ بھی بتاؤں گا علماء کی کیا شان ہے. تو فرماتے ہیں یہ اس میں اس دوران ایک تو وہی بند ہو گئی, دوسرا یہ ہے کہ وہی کا آغاز جو ہے پہلی وہی کون سی آئی. تو اس میں 3 طرح کی باتیں آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پہلی وہی سورۃ العلق جو میں نے 5 آیات پہلے پڑھی ہوئی تھی, یہ بالاتفاق پہلی وہی یہی ہے. اس کے اندر, اس وحی کے اندر تو اللہ پاک کی طرف سے یہ بتلا دیا گیا کہ یعنی کہ آپ کو نبوت دے دی گئی. ایک بات. دوسری بات جو آتا ہے سورۃ المدثر, یا ایھا المدثر قم فانذر, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اس کمبل کا بھی اشارہ فرمایا, کمبل اوڑھنے والے, لہٰذا اٹھیں اور لوگوں کو خبردار کریں, لوگوں کو بتائیں, لوگوں کو ڈرائیں. تو یہ یہاں پر اللہ کے پیغمبر کو جو ہے نا وہ آپ کی نبوت ملنے کے بعد جو آگے کام دینا تھا, کام کیا ہے, رسالت کون سی ہے, وہ یہاں پر ملا. تیسرے نمبر پہ جو میں نے ذکر کیا وہی تھوڑا سا عرصہ بند ہو گئی تھی, اس وقت پھر سورۃ الضحیٰ کا نزول ہوا. والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی. اب یہ ہر ایک لحاظ سے آپ پڑھیں گے تاریخ سیرت کے اندر آپ کو لگے گا یہ پہلا ہے, یہ پہلا ہے, یہ پہلا ہے. اب آپ پڑھیں گے, آپ کہیں گے وہ بھی پہلا, یہ بھی پہلا, یہ بھی پہلا. اب کون سا پہلا ہے, کون سی پہلی بات ہے؟ تو اس پر علماء کرام جو ہیں وہ بتلا, جس کو کہتے ہیں تطبیق, یعنی کہ ایسا مطلب لیا جائے کہ جتنی بھی باتیں ساری درست ہو جائیں, اپنے اپنے موقع پہ درست ہو جائیں. اس کو علماء کرام پھر تینوں باتوں کو فرماتے ہر ایک اپنے لحاظ سے پہلے.
تو جو سب سے پہلے ہے وہی سورۃ العلق، اور جو پھر آپ کو نبوت ملنے کے بعد آپ کو جو کام دیا گیا اس لحاظ سے جو پہلی آیات ہے وہ سورۃ المدثر میں وہ نازل ہوئی، جو اب آپ کو کام دیا گیا. اور تیسرے نمبر پہ جب وہی کچھ عرصے کے لیے بند ہو گئی تو اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے پھر آیات نازل فرمائی، مطلب اس میں جو پہلی آیات نازل ہوئی سورۃ الضحیٰ کی ہے. اس لحاظ سے ساری جو 3 باتیں ہوئی تو ساری پہلی ہوگی نا اپنی جگہ پر، ہر ایک اپنی جگہ پہ پہلا ہوا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم خود پڑھیں وہ اور بات ہوتی ہے، جب ہم استاد کے پاس علماء کی نگرانی میں پڑھیں گے تو آپ کو ان چیزوں کا پتہ چلے گا، یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی. کیونکہ وجہ یہی ہوتی ہے کہ کچھ احادیث آپ پڑھتے ہیں، بس اوقات ایک حدیث پڑھتے ہیں اس میں ایک بات ہے، دوسری حدیث پڑھتے ہیں دوسری بات ہے، تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں. بھی اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ بات ہے، یہاں پر یہ بات ہے، یہاں پر یہ بات ہے. جب آپ کسی استاد کے پاس کسی عالم کے پاس پڑھیں گے وہ آپ کو بتائیں گے اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، یہ اس لحاظ سے پہلی ہے، اس لحاظ سے پہلی، مطلب بتا دیں گے آپ کو. تو یہاں پر اب یہ دیکھیں یہ جو وہی تھوڑا سا عرصہ بند رہی نا، اب تو فرماتے ہیں اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی آپ کی حفاظت کی گئی، آدم علیہ السلام سے لے کر یہاں تک آپ کی ساری حفاظت کی گئی. جس ذات نے حفاظت فرمائی ان کا کنیکشن ہوا، اور وہ کنیکشن تھوڑا سا عارضی طور پر بند ہوا. یہ نہیں کہ جبریل امین نہیں آتے، جبریل امین آتے تھے، آتے رہے، لیکن وہی نہیں آئی. تو وہ جو کنیکشن اللہ پاک کی ذات کے ساتھ پیارے پیغمبر کا بنا ہوا تھا وہ تھوڑا سا رکا. تو اللہ کے پیغمبر اتنی پریشان ہوئے اس حوالے سے. فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر بسا اوقات پہاڑ کے اوپر چلے جاتے کہ میں اپنے آپ کو گرا دوں، کہ وہ ایک تعلق، وہ جو ایک لذت، وہ جو آپ کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق تھا کہ وہ کیوں تھوڑا سا منقطع ہو، کیا وجہ ہے. تو جب جیسے اللہ کے پیغمبر جاتے تو جبریل امین ظاہر ہوتے اور فرماتے ہیں آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پھر اللہ کے پیغمبر پھر اس چیز سے وہ آ جاتے. تو بہرحال یہ نہیں تھا کہ جبریل امین نہیں آئے، جبریل امین آتے رہے، لیکن یہ کہ وہی نہیں آئے. جو تھوڑا سا عرصہ بند ہوئی نا تو اس پر اب ایک بات میں آپ کو کرنے لگا ہوں، آپ کو بتانے لگا ہوں. اب آپ سوچئے گا کہ ہمارے پیارے پیغمبر نے کیسی دل آزار باتیں بھی سنی، کیسی تکلیف دہ باتیں سنی، برداشت کیا ہمارے لیے. اب آپ نے اور ہم نے غور کرنا ہے یہ ہمارے لیے ہوا ہے نا، کسی اور کے لیے تو نہیں ہوا. یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی، ابھی بھی میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سورۃ الضحیٰ کے حوالے جب یہ تھوڑا سا ٹائم وہی بند ہوئی نا، ایک بدبخت اور زبان دراز خاتون نے بڑا غلط طریقے سے تبصرہ کیا اور اللہ کے پیغمبر کو تکلیف پہنچانے کے لیے، اور کہا کہ بھئی محمد کا شیطان نعوذ باللہ اس سے ناراض ہو گئے اور اس نے چھوڑ دیا، لہٰذا نئی کوئی بات نہیں آ رہی. تو اب اللہ کے پیغمبر نے یہ باتیں بھی سنی اور ان کو برداشت بھی کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الضحیٰ کی آیت نازل فرمائی اور فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، آپ کا رب آپ سے ناراض بھی نہیں ہوا، آپ سے بیزار نہیں ہے. تو بہرحال یہ باتیں آپ کو بتانے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو ایسی تکلیفیں پہنچائیں گی صرف اور صرف ہماری وجہ سے. تو یہاں تک بات آ گئی کہ وہی پہلی کون سی تھی. اب آتا ہے کہ ظاہر بات ہے پیغام بھی مل گیا اور آپ کو حکم بھی دے دیا گیا کہ آپ نے اب پیغام پہنچانا ہے. اب اس میں پہلے 3 سال اس کے اندر پہلے پیغمبر نے اپنی نبوت کا جو اعلان ہے، جو تبلیغ ہے، اس کو مخفی طور پر رکھا. اس میں یعنی کہ مخفی طور پر آپ دعوت دیتے ہیں. تو سب سے پہلے دعوت تو اماں خدیجہ کو دی گئی. اماں خدیجہ تو اسی میں تھی، انہوں نے فوراً پہلے پیغمبر کی ذات پر ایمان لایا اور اسلام قبول کیا. اور پھر اس پر بھی آگے باتیں آتی ہیں کہ سب سے پہلا ایمان کس نے لایا؟ اماں خدیجہ. ویسے 4 حضرات کا تذکرہ ہوتا ہے. اماں خدیجہ ہے، حضرت علی المرتضیٰ ہے، حضرت زید بن حارثہ ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اب یہ جو حضرات ہیں ان میں سے سب سے پہلے اسلام کس نے لایا؟ تو اس بارے میں یہ ہے کہ سب سے پہلے جو اسلام لایا تو وہ اماں خدیجہ الکبریٰ ہے. سب سے پہلا اسلام انہوں نے لایا. اور پھر دوسری بات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آتی ہے. اور پھر اس پر بھی علماء کرام نے اس کو کہتے ہیں تطبیق والی صورت اپنائی کہ کس طرح وہ بتا دیں کہ ہر ایک اپنے اپنی بات پر درست ہو جاتی ہے بات. وہ فرماتے ہیں سب سے پہلے اماں خدیجہ نے اسلام قبول کیا، یہ تو بالاتفاق اس میں اختلاف نہیں. اور اس پر روایات بھی ملتی ہیں جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی اماں خدیجہ ہے. اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے سیدنا صدیق اکبر ہے. اور اسی طرح فرماتے ہیں بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے سیدنا علی المرتضیٰ ہیں.
اور آپ کے آزاد کردہ غلاموں میں اسلام قبول کرنے والے سیدنا زید بن حارثہ ہیں. تو ہر ایک کی اپنی ترتیب بن جاتی ہے. اب اس پر یہ بات کہ اماں خدیجہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اس سے پہلے یہ بات ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے اسلام لانے کی ایک وجہ بھی بیان کرتے ہیں. انہوں نے خواب دیکھا اور بڑا عجیب خواب دیکھا. خواب کیا دیکھتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک چاند اترتا ہے اور اس کی روشنی پورے مکہ کے اندر پھیلتی ہے، اور اسی طرح پھر وہ چاند کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور ہر ٹکڑا ہر گھر میں چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ چاند دوبارہ بنتا ہے اور وہ چاند میری گود میں آتا ہے. تو فرماتے ہیں یہ میں نے خواب دیکھا. خواب دیکھنے کے بعد کہتے کسی اہل کتاب عالم کے پاس گئے، ان کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ آخر الزمان پیغمبر آئیں گے، امام الانبیاء، وہ جو آئیں گے آپ ان کے ساتھی ہوں گے، آپ ان کے رفیق بنیں گے. تو سیدنا صدیق اکبر بھی انتظار کر رہے. اب پتہ چلے کس نے کون اعلان کرے گا. تو سیدنا صدیق اکبر نے خواب دیکھا، اور یہ چونکہ داعیہ دل میں تو پیدا ہو چکا تھا، انتظار تو تھا. اب یہاں پر یہ ہوا کہ حکیم ابن حزام، یہ اماں خدیجہ کے بھتیجے، اماں خدیجہ ان کی پھوپھی ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اب یہ دیکھیں بات یہ آتی ہے، حکیم ابن حزام بھی کہتے بڑے شریف النفس، اگرچہ اسلام انہوں نے بعد میں قبول کیا لیکن بڑے شریف النفس تھے. اور کہتے ہیں یہی چیز ہوتی ہے نا، کسی کو پہچاننا ہو نا، یا تو ان کے بارے میں اگر آپ لوگ کی بات پوچھتے ہیں تو ان کی گھر والی سے پتہ کیا جائے، وہ جو زندگی گزاری ہے اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. دوسرے نمبر پہ وہ دوست جس نے بچپن لڑکپن جوانی گزاری ہے اس سے پوچھا جائے وہ کیا کہتے ہیں. تو سیدنا صدیق اکبر نے تو اللہ کے پیغمبر سے تقریباً 38 سال گزارے آپ کے ساتھ، تو وہ تو بچپن کے آپ کے دوست تھے، آپ کے ساتھ وقت گزارے. تو بہرحال کہتے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک لونڈی آئی، حکیم ابن حزام کی باندھی آئی. انہوں نے آ کر کے یہ کہا کہ آپ کی جو پھوپھی ہیں خدیجہ، وہ تو عجیب باتیں کر رہی ہیں، وہ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ میرا شوہر جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور وہ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. تو اس بات پر اب سیدنا صدیق اکبر کو تو پتہ نہیں ہے نا کہ کس نے نبوت کا اعلان کیا. اب اس بات پر حضرات فرماتے ہیں کہ اس لیے سب سے پہلا اسلام اماں خدیجہ کا ہے. تو جیسے ہی سیدنا صدیق اکبر نے یہ بات سنی اور فوراً وہاں سے اٹھے، کچھ بھی نہیں بولا، اٹھے سیدھا پیارے پیغمبر کے پاس، ان کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ آپ کے بارے میں یہ بات سنی ہے. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ہاں آپ نے سچ سنا، آپ نے سچ سنا ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بغیر کسی تأمل کے، بغیر سوچ و بچار کے، یہ نہیں پوچھا آپ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، کچھ بھی نہیں سوچا، سوچ و بچار کے بغیر سیدنا صدیق اکبر کی زبان سے جملے جاری ہوئے. فرمایا کہ ابی و امی، میرا ماں باپ آپ پہ قربان ہو، آپ تو سچے ہیں. اور یہ کہا کہ انا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. فوراً بتائے بغیر آپ نے اسلام قبول کیا اور آپ کی نبوت کا اعلان کیا، گواہی دی. تو فرماتے ہیں اب یہ جو دو شخصیات ہیں نا، اماں خدیجہ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اب اس میں یہ بات یہاں پر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جن صحابہ نے اللہ کے پیغمبر کے لیے ایسی محبت قربانی پیش کی اور بچار کے اسلام قبول کیا. زید بن حارثہ کے بارے میں آپ نے خود دیکھا، بچپن ہے لیکن جانے کو تیار نہیں ہے. تو یار وہ کہ پیغمبر کے جانے کے بعد نعوذ باللہ اسلام سے چلے جائیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ ہماری باتیں ایسی نہیں ہیں. ہم اپنے آپ کو پیش بھی کرتے ہیں، شان صحابہ پہ بات کرتے ہیں، اس لیے نہیں کرتے. تو بہرحال بات آئیں گی انشاءاللہ، آپ سمجھیں گے کہ اللہ کے پیغمبر سے کیسی محبت تھی صحابہ کی. تو اللہ کے پیغمبر ان کے ساتھ ان کے ایمان کی بڑی قدر کرتے تھے، اماں خدیجہ کے بارے میں بھی اور پیارے سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں بھی. پر ایک موقع پہ اب ظاہری بات ہے اماں خدیجہ کا انتقال ہو چکا ہے. انتقال ہو جانے کے بعد ایک موقع پر امی عائشہ صدیقہ، آپ دیکھیں ان کا نکاح تو بہت بعد میں ہوا ہے. نکاح کے بعد اللہ کے پیغمبر سے ایک مرتبہ کہنے لگی، ظاہری بات ہے سوگن تو تھی نا، کچھ نہ کچھ باتیں تو آ جاتی ہیں نا.
تو ایک مرتبہ امی عائشہ صدیقہ نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ، آپ گھر میں آتے ہیں جاتے ہیں، آپ کی زبان پہ تذکرہ خدیجہ کا ہوتا ہے، کیا وجہ ہے؟ آپ یعنی کہ انہوں نے جو الفاظ بولے کہ اب وہ بوڑھی خاتون آپ کے ذہن سے نہیں نکلتی؟ تو کہتے ہیں پیارے پیغمبر کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ کے چہرے پہ غصے کے آثار ظاہر ہو گئے، کہتے ہیں آپ پیشانی کے وہ بال بھی کپ کپانے لگے۔ فرمایا کہ عائشہ تو کیسی بات کرتی ہے؟ ہمارے والد صاحب چونکہ ماشاءاللہ یہ تبلیغ جماعت سے وابستہ ہیں، وہ ہمارے اپنی سرے کی زبان میں بات بھی کرتے ہیں بڑے اچھے انداز سے، جب وہ یہ بات بیان کرتے ہیں نا تو وہ اپنے انداز میں بات کرتے ہیں، وہ بات مجھے اب میں چونکہ بچپن میں ہم سنتے تھے، ابھی وہ مجھے باتیں یاد آتی ہیں تو بڑی عجیب لگتی ہیں۔ تو بتائیں پھر اردو میں بتائیں۔ تو ہمارے والد صاحب یہ فرماتے ہیں، عائشہ تو کیا گال کریں گی؟ خدیجہ تو وہ ہے نا، خدیجہ میں کو ہوں میرے تو ایمان گے نا یہی یعنی میرے کو لوگ پتھر مارے ہیں۔ اللہ خدیجہ تو اس وقت ایمان لائی تھی نا جب لوگ مجھے پتھر مارتے تھے، اس وقت میرے زخموں پہ مرہم رکھا کرتی تھی، مجھے کیسے میرے ذہن سے نکلے گی؟ تو اماں عائشہ کو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، ان سے بہتر کوئی زوجہ میرے پاس ابھی تک نہیں آئی، ان کے بعد کوئی ایسی زوجہ میرے پاس ان جیسی نہیں آئی، مطلب ان کا مقام بہت اعلیٰ ہے، وہ میرے ذہن سے نہیں نکل سکتی۔ تو یعنی کہ یہ اللہ کے پیغمبر ان کی ایمان کی قدر کیا کرتے تھے۔ اور ایک موقع پر سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ تیز مزاج تھے، کسی معاملے پہ تھوڑا سا اختلاف ہوا تو اللہ کے پیغمبر کو پتہ چلا کہ سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ اس طرح تھوڑا سا تلخ کلامی ہوئی ہے، تو پیارے پیغمبر کہتے ہیں غصے ہو گئے، ناراض ہو گئے، اور فرمایا عمر تم کیسی بات کرتے ہو کہ تم تو وہ ہو نا، تم لوگ تو وہ ہو، تم لوگ یہ وہ ہیں جب آپ لوگوں نے مجھے جھٹلایا تھا، میری تکذیب کی تھی، اس نے میری تصدیق کی تھی، بغیر پوچھے میری بات مانی تھی، کیا میرے لیے آپ ان کو نہیں چھوڑ سکتے؟ یعنی کہ میرا لحاظ کرتے ہوئے آپ ان کے اوپر بات نہ کریں۔ تو سیدنا صدیق اکبر کے ایمان کی قدر اللہ کے پیغمبر یوں فرمایا کرتے تھے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات کی ایسی قدردانی کیا کرتے تھے۔ دوبارہ سیدنا صدیق اکبر نے اسلام قبول کیا، اور پھر حضرت علی المرتضیٰ سے پیارے پیغمبر نے فرمایا، ایک موقع پر اللہ کے پیغمبر خود نماز پڑھ رہے تھے، اماں خدیجہ بھی نماز پڑھ رہی تھی۔ ہاں یہ بات آتی ہے کہ جب آپ کو نبوت دے دی گئی، نبوت کے بعد جو سب سے پہلا فرض ہوا آپ کے اوپر جو ہے نا وہ جبریل امین آئے اور انہوں نے پر مارا اور زمین سے چشمہ جاری ہوا، آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد پھر پیارے پیغمبر نے بھی وضو فرمایا، تو اللہ کے پیغمبر کو جبریل امین نے 2 رکعتیں نماز پڑھائی، اللہ کے پیغمبر نے نماز پڑھی۔ تو اس پر حضرات بات کرتے ہیں کہ کیا معراج سے پہلے بھی آپ کے اوپر کوئی نماز فرض تھی یا نہیں؟ تو اس پر 2-3 باتیں ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کوئی نماز فرض نہیں تھی، بعض یہ کہتے ہیں نماز فرض تو نہیں تھی، ہاں البتہ قیام اللیل جو ہے، تہجد وغیرہ جو ہے، اس کا حکم تھا۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر 2 نمازیں فرض تھیں، اور قرآن پاک میں نا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، تو 2 نمازوں کا تذکرہ آتا ہے، ایک فجر کی نماز، دوسری عصر کی نماز، اور یہ بھی 2 رکعتیں آپ پر فرض تھی۔ تو بہرحال اللہ کے پیغمبر اس طرح پھر نماز پڑھا رہے تھے اماں خدیجہ کو، چونکہ حضرت علی المرتضیٰ اللہ کے پیغمبر کی زیر تربیت تھے یا آپ کے پاس رہ رہے تھے، چونکہ زیر کفالت جس کو کہا جائے، اور وہ بھی دلچسپ بات ہے کہ آپ زیر کفالت کیسے ہیں۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں، پیارے پیغمبر کو حضرت علی سے بڑی محبت تھی، بڑا ایک لگاؤ تھا۔ آپ یہ جو نام ہے نا علی المرتضیٰ، علی نام رکھنے پیارے پیغمبر نے خود نام رکھا ہے۔ تو بہرحال اور فرماتے جب آپ کی ولادت ہوئی نا، حضرت علی المرتضیٰ کی پیدائش ہوئی، پیدائش کے فوراً بعد اللہ کے پیغمبر کے پاس گئے اور آپ نے لعاب دان لگایا آپ کی زبان مبارک، اور پھر اپنی زبان مبارک حضرت علی المرتضیٰ کے منہ میں دی، تو فرماتے ہیں چوستے چوستے سیدنا علی المرتضیٰ کو نیند آ جاتی ہے۔ تو بہرحال اللہ کے پیغمبر کو بڑی محبت تھی حضرت علی المرتضیٰ سے۔ تو آپ چونکہ جو ابو طالب تھے نا اللہ کے پیغمبر کے چچا، وہ مالی لحاظ سے کمزور ہو گئے تھے کچھ، تو اللہ کے پیغمبر نے حضرت عباس سے فرمایا کہ آپ کے بھائی ہیں، میرے چچا ہیں، کیوں نہ ہم ان کے پاس جائیں، تھوڑی سی ان کی امداد اس طرح کریں کہ ایک بیٹے کو آپ لے لیں، یعنی کہ کچھ بچوں کی تربیت ہم اپنے پاس کر لیں تاکہ ان کے اوپر کچھ بوجھ ہلکا ہو جائے۔ تو کہتے ہیں ہم ان کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا کہ طالب اور عقیل کو چھوڑ دو جو بڑے،
باقی جو ان دو میں سے جو بھی لینا چاہے. تو حضرت اللہ کے پیغمبر نے حضرت علی المرتضیٰ کو لے لیا اور حضرت عباس نے حضرت جعفر بن طیار کو جعفر طیار ان کو لے لیا, ان کی تربیت میں چلے. تو حضرت علی المرتضیٰ اللہ کے پیغمبر کی زیر تربیت بھی تھے اور ان کی عمر ابھی تقریباً وہ کہتے ہیں 8 سے 10 سال تھی, زیادہ عمر نہیں تھی. اس دوران آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, نماز پڑھتے ہوئے پھر اللہ کے پیغمبر نے جب حضرت علی کے مرتضیٰ نے دیکھا نا تو پوچھا, آپ فراست دیکھیں, اب تھوڑی سی عمر ہے, پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے پیغمبر نے پھر بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں, ان کے پاس پیغام دیتے ہیں اور ان کا مقصد یہ کہ وہ دعوت دیتے ہیں, لہٰذا میں بھی آپ کو ایک دعوت دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی. اور اسی طرح آپ لات اور عزا وغیرہ ان کا انکار کریں, اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کریں اور میری نبوت کا اقرار کریں, تو گواہی دیں. تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں اس موقع پر وہ خاموش ہوئے, انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے, اب میں اپنے والد سے پوچھوں گا پھر آپ سے بات کروں گا. تو پیارے پیغمبر اس بارے میں تھوڑا سا یہ پریشان ہوئے اور فرمایا علی اگر آپ نے اسلام قبول نہیں کرنا نا تو آپ نے اس راز کو فاش نہیں کرنا, کسی کو بتانا نہیں. اب کہتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ سوئے, رات گزری, صبح کے ٹائم اللہ نے ان کا دل پلٹ دیا تھا. پیارے پیغمبر کے پاس عورت کی یا رسول اللہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ لہٰذا میں آپ کے اوپر ایمان لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں. تو حضرت علی المرتضیٰ نے بھی اسلام قبول کر لیا, لیکن انہوں نے اپنا اسلام چھپایا, مخفی رکھا. کہتے تقریباً کچھ سال تک, کچھ ٹائم تک آپ نے اپنا اسلام مخفی رکھا. اور پھر جناب ابو طالب نے ایک مرتبہ خود دیکھا حضرت علی المرتضیٰ کو نماز پڑھتے ہوئے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ. پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا اللہ کے پیغمبر کے حوالے سے اور پوری دعوت بتائی اور فرمایا کہ میں جو اللہ کے پیغمبر لے کر آئے اس پر بھی میں ایمان لاتا ہوں, اس کی تصدیق کرتا ہوں, اللہ کے وحدہ لا شریک کا بھی پر ایمان لاتا ہوں. تو جیسے یہ ابو طالب نے بات سنی فرماتے ہیں انہوں نے بڑی عجیب بات کہی. انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو آپ کے اعتراضات ہے نا آپ کو انہوں نے خیر کی طرف بلایا, لہٰذا اس خیر کے ساتھ چمٹے رہنا, اس خیر کو چھوڑنا نہیں ہے. اور اس طرح کی بات آتی ہے وہ جعفر طیار کے بارے میں بھی آتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ نماز پڑھ رہے تھے, ادھر سے حضرت یعنی جناب ابو طالب گزرے اور جعفر طیار بھی ساتھ تھے. تو انہوں نے اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ آپ اپنے اس چچا زاد علی کی طرح اپنے اس چچا زاد کے جو ہے نا دست بازو بن جاؤ, آپ بھی اسلام ان کی طرح بات مان لو, ان کی طرح ہو جاؤ. تو انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. لیکن دیکھیں جناب اللہ پاک کی طرف سے یہ بات طے تھی, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے, جس سے آپ محبت کرتے ہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اسلام لے آئے. جناب ابو طالب کا اسلام لانا تو خود موجود ہے کہ انہوں نے اسلام نہیں لایا, لیکن یہ ہے کہ آپ کی دست بازو تو تھے. تو بہرحال حضرت علی المرتضیٰ نے پھر اسلام قبول کیا اور پھر زید بن حارثہ نے بھی اسلام قبول کیا. یہ وہ شخصیات ہیں جو 4 شخصیات جن کا تذکرہ ہوا, یہ پہلے حضرات ہیں. اب ان کے بعد 5ویں نمبر پر کس نے اسلام قبول کیا, اس پر پھر 2 باتیں کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ویسے ترتیب بھی آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں, ترتیب آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں میرے بتانے میں, لیکن یہ ہے کہ اس میں 2 نام آتے ہیں. ایک آتا ہے کہ یا تو حضرت عثمان غنی نے 5ویں نمبر پہ اسلام قبول کیا, یا جو ہے نا زبیر بن عوام نے اسلام قبول کیا 5ویں نمبر پر. اور زبیر بن عوام تو حضرت صفیہ پیارے پیغمبر کی جو پھوپھی تھی, یہ ان کے بیٹے تھے زبیر بن عوام. اور یوں کہہ لیں اماں خدیجہ کے بھتیجے, جس طرح اماں خدیجہ کے والد کے نام خویلد ہے, تو زبیر بن عوام جو ہے ان کے عوام کے والد کا نام بھی خویلد ہے. تو اس طرح اماں خدیجہ کے یہ بھتیجے تھے, سگے بھتیجے تھے, اور اللہ کے پیغمبر کے پھوپھی زال بھی تھے. تو کہتے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے انہوں نے اسلام قبول کیا 5ویں نمبر پر. لیکن ان کے اوپر اور یہ بڑے عظیم صحابی ہیں, اور ان کے عظیم فرزند حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کے ہیں. حضرت جو ہے نا وہ جب ہجرت کی تھی نا, مسلمانوں نے ہجرت کے بعد جو کفار بالخصوص یہود نے یہ بات جاری پھیلا دی تھی کہ ہم نے مسلمانوں پہ جادو کر دیا ہوا ہے, کیونکہ ان کا جادو تو مشہور تھا. ایسا جادو کیا کہ ان کے یہاں نرینہ اولاد نہیں ہوگی. تو سب سے پہلے جو نرینہ اولاد ہوئی حضرت زبیر بن عوام کے گھر میں حضرت عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے. اور وہ کون ہے بتائیں؟
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے، یعنی کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی جو بڑی بیٹی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے بیٹے ہیں۔ تو کہتے جب یہ پیدا ہوئے تو مدینے کے مسلمانوں نے اس وقت نعرہ تکبیر بلند کیا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کو جو ہے نا ذلیل و رسوا کیا اور اللہ پاک نے ہمیں جو ہے نا وہ نرینہ اولاد سے نوازا ہے۔ دوبارہ زبیر بن عوام، اور سب سے پہلا جس کو کہا جائے نا اسلام کے لیے جو سب سے پہلی تلوار اٹھائی گئی کفار کے خلاف، وہ زبیر بن عوام نے اٹھائی، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھائی گئی۔ دوبارہ بڑے عظیم صحابی انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اب اس کے بعد جو ہے جو بات آتی ہے وہ حضرت طلحہ کے حوالے سے آتی ہے، طلحہ بن عبید اللہ۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بصرہ گئے ہوئے تھے، جس کا پہلے آپ نے تذکرہ کیا تھا، شام تجارت کے چونکہ وہاں جایا کرتے تھے، وہاں تھے تو ایک راہب اپنے عبادت خانے سے نکلا اور اس نے اعلان کیا اور بولا کہ مکہ مکرمہ سے کوئی آیا ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں میں آگے بڑھا اور میں نے کہا میں آیا ہوں۔ اس نے کہا کوئی نئی بات؟ انہوں نے کہا میں خود یہاں پر، مجھے کیا پتہ نئی بات کیا ہوئی۔ تو انہوں نے کہا یہ مہینہ آ چکا ہے جس میں آخر الزمان پیغمبر نے مبعوث ہونا ہے، لہذا فرمایا کہ ان سے کہا کہ اگر آپ ان کو پالیں تو آپ نے ضرور ان کی امداد کرنی ہے، ان کی مدد کرنی، ان کا ساتھ دینا۔ فرماتے جیسے میں واپس آیا، واپس آنے کے بعد میں نے آ کر کے پوچھا کہ سب سے پہلی ابھی میرے جانے کے بعد کوئی نئی بات؟ تو لوگوں نے بتایا کہ بھی ہاں محمد بن عبداللہ نے اس طرح جو ہے نا وہ اسلام نبوت کا اعلان کیا ہے، اور ابو قحافہ کے بیٹے یعنی کہ ابو بکر صدیق نے بھی ان کا ساتھ دیے، ان کی بات مان لی ہے۔ تو کہتے میں سیدنا صدیق اکبر کے پاس چلا گیا، ان سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ بات تو اسی طرح ہے۔ پھر اللہ کے پیغمبر کے پاس لے گئے، اللہ کے پیغمبر کے اوپر انہوں نے اس وقت اسلام قبول کر لیا۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے یہ تو بہت اللہ پاک نے ان کو مال و متاع بھی عطا کیا تھا اور بڑی سخاوت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا۔ ان کے بارے میں سے 6 باتیں جب ان کے نکاح کے حوالے سے بڑی اہم ہے، تو ان کا غزوہ احد کا جو واقعہ ہے نا یہ بڑا اہم ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر اسی لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو صاحب احد کہا کرتے تھے، کہتے احد والا شخص ہے، یعنی کہ جس موقع پر پیارے پیغمبر کی وہ سواری کفار کے نرغے میں تھی، تو اس وقت جو آپ کا دفاع کر رہے تھے اور اپنی جان لوٹا رہے تھے وہ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ تھے۔ اور اس لیے فرماتے ہیں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہر طرف سے آپ کا دفاع کر رہے تھے، کفار بڑھ رہے تھے اور آپ ان کو جو ہے پیچھے دھکیل رہے تھے، اتنے میں آپ کے ہاتھ بھی زخمی ہوا، انگلیاں بھی شہید ہوئی، اور آپ کو بڑے سامنے آ کر کے ہاتھوں کے ذریعے سے اگر آپ کے اوپر تلوار آتی تو تلوار اپنا سینہ پیش کرتے۔ ان کے بارے میں ایک بات غالباً مولانا ذوالفقار نقشبندی صاحب نے غالباً ایک واقعہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب اس طرح ان کے تیر پھینکے جا رہے تھے نا، تو یہ اللہ کے پیغمبر کے سامنے اس انداز سے کھڑے ہوئے کہ آپ کی طرف پیٹھ نہیں کی، آپ کی طرف رخ چہرہ کر کے کھڑے ہوئے۔ اور اسی میں کہتے ہیں کہ یہ بات لکھی ہے، یہ ادب کا تقاضا تھا کہ اگر اس طرف دیکھتا ہوں تو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، مجھے میرے پیغمبر کو پیٹ نہ ہو جائے میری طرف سے۔ دوبارہ یہ ان کی بڑی عجیب جو ہے نا وہ ان کا کارنامہ ہے، اسی لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے خیر کا لقب عطا فرمایا، بڑے عظیم صحابی رسول تھے۔ تو بہرحال انہوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے وہ ہے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات آتی ہے، اور انہوں نے اپنے اسلام کا بھی کے واقعے کا تذکرہ کیا کہ میرے اسلام لانے کی وجہ کیا بنی۔ جی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، یعنی کہ 5ویں پہ حضرت وہ زبیر بن عوام ہو گئے، پھر حضرت طلحہ ہے، پھر حضرت وہ ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ یہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنا ایک خواب دیکھا، خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ مکہ کے اندر بالکل ایک اندھیرا اور تاریکی چھائی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اذان دیں۔ بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بات تھی، تو انہوں نے اپنا خواب ذکر کیا اسلام لانے کی وجہ۔ فرماتے میں نے دیکھا کہ مکہ مکرمہ کے اندر بالکل اندھیرا اور تاریکی چھائی ہوئی ہے، اتنے میں ایک مجھے چاند نظر آیا، اور اس چاند پر جو پہنچے ہوئے تھے سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر پہنچے ہوئے تھے، اور حضرت علی اور مرتضیٰ بھی مجھ سے پہلے پہنچے ہوئے تھے۔ تو یہ میں نے خواب دیکھا، اور پھر میں نے جا کر کے یہ اس کی
جو نا وہ تابعی غالباً سیدنا صدیق اکبر سے ہی انہوں نے ذکر کیا. تو فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ بات درست ہے، اسی طرح ہے، اور وہ اس چاہ تک پہلے ہم پہنچے ہوئے ہیں. تو پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور اللہ کے پیغمبر کے اوپر وہ بھی اسلام لے آئے. اب یہ بات ساری مخفی جا رہی ہے، پتہ نہیں ہے کسی کو، جس سے اعلان اس طرح بات کی جائے نا. لیکن اسلام لانے کے گھر میں جب پتہ چلا ان کا، تو کہتے ہیں ان کی والدہ نے نا ایک قسم اٹھائی. انہوں نے کہا جب تک تم اپنے آباء و اجداد کے دین پر واپس نہیں آؤ گے اس وقت تک میں نہ تو سائے میں بیٹھوں گی اور نہ ہی کچھ کھاؤں پیوں گی. سعد بن وقاص کی والدہ. تو فرماتے ہیں کہ اس طرح انہوں نے گرمی کے اندر دن گزار دیا، پورا دھوپ میں ایک دن گزار دیا. اگلے دن بھی اسی طرح گزارا. تو ظاہر بات ہے، آپ کہتے ہیں اب دوسرا دن تھا، کمزوری بھی آ گئی، اور جیسے دھوپ ختم ہوئی تو کہتے سیر وہاں سے اٹھی اس دھوپ سے، تو پھر جس طرح بندہ لڑکھڑا جاتا ہے نا کمزوری میں، اس طرح ہوا. تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا اور اپنی پھر ماں سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے، میں کیسی محبت کرتا ہوں، لیکن یاد رکھیں کہ اگر آپ کی یہ تو ایک جان ہے نا، اگر آپ اسی طرح 100 جانیں ہوں اور ایک ایک کر کے نکلتی جائے، مطالبہ یہ ہو کہ پیارے پیغمبر کو چھوڑ دیں تو میں آپ کی 100 جانیں قربان کروں گا، لیکن حضور اقدس کو نہیں چھوڑوں گا. جب یہ بات ان کو پتہ چلی، انہوں نے کہا کہ یہ میرے اس احتجاج سے واپس نہیں آنے والے. تو انہوں نے کہتے اپنی قسم توڑ دی. سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات ہے، انہوں نے اس انداز سے اپنے جذبات کا اظہار کیا اور ایسی محبت تھی. اور فرماتے ہیں کہ یہ فرماتے ہیں جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سواری اس نرغے میں تھی نا، اس وقت آپ کی طرف جو آپ کی سواری کے کہتے چاروں طرف گھوم رہے تھے نا اور تیر مار رہے تھے، تیر چلا رہے تھے، تو وہ سیدنا سعد بن ابی وقاص تھے. ان میں ایک یہ بھی طلحہ کے بارے میں آتا ہے، اسی طرح سعد بن ابی وقاص کے بارے میں آتا ہے. اور پھر کیا قسمت ان کی جاگی. پیارے پیغمبر نے فرمایا اے سعد تیر پھینکو، تیر مارو، کفار کو تیر مارو، میرا ماں باپ تم پہ قربان ہو. کیسی ان کی قسمت تھی. سیدنا سعد بن ابی وقاص کو اللہ کے پیغمبر فرما رہے کہ میرا ماں باپ آپ پہ قربان ہو. کیونکہ وجہ یہ تھی حضرت سعد یہ واحد صحابی ہیں، ان کے علاوہ کسی کو یہ مقام حاصل نہیں ہوا. ہاں کسی کے بارے میں اللہ کے پیغمبر فرماتے میرا باپ آپ پہ قربان ہو، میری ماں آپ پہ قربان ہو، لیکن اکٹھا کسی کے بارے میں نہیں فرمایا. تو سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں یہ اس چیز پہ فخر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کیا کہ پیارے پیغمبر نے مجھے اپنے ماں باپ دونوں کا تذکرہ کیا، آپ پہ قربان ہو. یہ ایسے عظیم صحابی سعد بن ابی وقاص، انہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. اور ایسے ہی جو بحر سے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، یہ تو قریش تھے نا، ایک وہ تھے جنہوں نے بحر سے اسلام قبول کیا. حضرت ابو ذر غفاری، ان کے بات کر کے بات ختم کرتے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لفظ غفار ہے، غفار نہیں، کچھ لوگ غفاری کہتے ہیں، غفاری ہے. تو بہرحال حضرت ابو ذر غفاری وہ عظیم صحابی ہیں کہ نبوت کا تو ابھی پتہ ہی نہیں تھا، اس سے پہلے ہی شرک سے بیزار ہو چکے تھے. اور کہتے ہیں اپنی حساب سے جو ان کے ذہن میں تھا عبادت بھی کیا کرتے تھے. تو جب ان کو پتہ چلا کسی طرح کہ اس طرح مکہ میں اعلان ہوا ہے، تو انہوں نے اپنے ایک بھائی کو بھیجا انیس کو کہ آپ جائیں پتہ کر کے اعلان کیا ہوا، کیا بات ہے. وہ آئے معلومات لے کے چلے گئے اور انہوں نے آ کر کے بتایا کہ ہاں اس طرح ہوا ہے، لیکن حالات بڑے خراب ہیں وہاں پر، لوگ ان کی مخالفت کر رہے ہیں. تو انہوں نے ان کو تسلی نہیں ہوئی. پیاسے تو تھے نا، لیکن عرصے کی پیاس تو تھی، دل کے اندر وہ پیاس تو موجود تھی، تڑپ تو تھی. تو کہ کسی طرح اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے نا. اب پتہ تو نہیں تھا لیکن یہ چلے گئے. تو کہتے جب گئے مسافر بن کے، کسی سے اب یہ بھی حالات کا پتہ چل چکا حالات خراب ہیں، تو کہتے ہیں کعبۃ اللہ میں مسافر تھے، کعبۃ اللہ میں دن گزارا، رات اس میں کہتے کپڑا لے کے سو گئے. تو ایک شخص آیا، انہوں نے اٹھایا اور ان کو گھر لے گئے. راستے میں کوئی بات نہیں، کھانا کھلایا، سلایا. اگلے دن پھر لے آئے، پھر اسی طرح دن ان کا گزرا. پھر وہ گئے، دیکھا وہ سوئے ہوئے، کہتے ہیں لگتے آپ کا کام نہیں ہوا، جس کام کے لیے آپ آئے تھے آپ کا کام نہیں ہوا. ان کو لے گئے، پھر گھر کھانا کھلایا، سلایا، کوئی بات نہیں ہوئی. تیسرے دن بھی اسی طرح، نہ انہوں نے کی نہ انہوں نے کی، سو گئے. تیسرے دن بھی اسی طرح ہوا کہ وہ وہاں پر تھے. تو کہتے ہیں پھر ان کو لے کر گئے اور کھانا کھلایا. تو پھر پوچھا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں، اب تیسرا دن بھی تھا، اگر آپ
مناسب سمجھے تو بتا دیں آپ جس کام کے لیے آئے، ہو سکتا ہے میں آپ کو ہیلپ کروں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں ذہنی بات یہ بھی مانوس ہو چکے تھے تھوڑے سے. انہوں نے کہا میں اس مقصد کے لیے آیا، مجھے پتہ چلا ہے کہ کسی نے نبوت کا اعلان کیا اور میں ان کی تلاش میں آیا ہوں اور مجھے ابھی تک پتہ نہیں چلا. تو فرمایا کہ وہ آپ صحیح جگہ پہ آئے. تو فرمایا میں علی گڑھ مرتضیٰ، وہ علی گڑھ مرتضیٰ تھے، اور فرمایا کہ میں آپ کو لے جاؤں گا، آپ صحیح جگہ پہ آئے بالکل. تو کل سیدنا ابو ذر غفاری کو حضرت علی گڑھ مرتضیٰ اللہ کے پیغمبر کے پاس لے گئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا. تو پھر فرمایا کہ آپ اپنے قبیلے کی طرف چلے جائیں، وہاں پر آپ بات کریں. ابھی جب حالات بن جائیں گے ہم آپ کو دعوت دیں گے، بتائیں گے. لیکن قربان ہو سیدنا ابو ذر غفاری کی استقامت پہ. یہ بات کر کے بات ختم کرتے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ یوں کہو نا کہ اتنی عرصے کی جو تڑپ تھی، جو پیاس تھی، ابھی بجھی ہے. اتنی بڑی نعمت اللہ نے مجھے دی ہے، تو میں کیا اس طرح چلا جاؤں؟ میں بتائے بغیر چلا جاؤں؟ میں انشاءاللہ کل اسی کعبۃ اللہ کے اندر کھڑے ہو کر کے اعلان کروں گا. اور فرماتے ہیں کعبۃ اللہ کے اندر گئے، مسافر ہیں، پردیسی ہیں، اعلان کیا کہ میں، کہتے ہیں وہ فرماتے جتنا زور میرے اندر تھا میں نے فل زور سے یہ اعلان کیا اور میں نے اللہ کے پیغمبر کی نبوت کا اقرار کیا. تو کہتے جب میں نے یہ بات کرنی تھی کہ کیا تھا کہ کفار قریش وہاں پر موجود تھے نا، تو کہتے اس طرح جس طرح ایک بھیڑے کے چھتے میں آپ پتھر مارے نا، وہ یوں نکلتے اور آپ کو چمٹ جاتے ہیں. تو کہتے جب میں نے یہ اعلان کیا تو اتنے میں جتنے بھی بیٹھے ہوئے تھے نا وہ بس اٹھے. غصہ ان کے پاس تو تھا، انہوں نے جس کے پاس جو چیز آئی کہ انہوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا اور اتنا زیادہ مجھے مارا، بالکل جس طرح بندہ نڈھال ہو جاتا نا اس طرح نڈھال ہو گئے. پھر کہتے حضرت عباس آئے تو انہوں نے کہا کہ بھی کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے پہچان لیا، دیکھا یہ غفار قبیلے کے ہیں. تو فرمایا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ یہ تو وہ قبیلے کے وہ قبیلے والے ہیں جو ہماری تجارت کے جو مرکز ہے، جو راستہ ہے، وہاں پر یہ قبیلہ ہے، وہاں پر تو ہمیں جانے نہیں دیں گے. پھر کیا کریں گے؟ بچا لیا. اگلے دن پھر جاتے، پھر انہوں نے اعلان کیا اسی کعبۃ اللہ کے اندر، پھر آپ کو اسی طرح مارا جاتا ہے. پھر حضرت عباس آتے ہیں اور پھر تیسرے دن بھی انہوں نے اعلان کیا اور وہی صورت بنی. تو پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو پھر بھیجا کہ اب آپ اپنی قوم میں چلے جائیں. پھر آپ کو جب جیسے ہی اعلان ہو جائے گا یا اعلان بات ہوگا ہم آپ کو بتائیں گے. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی جا کر کے اپنی بات چلائی اپنی قوم کے اندر اور پھر اپنی والدہ کو بھی بتایا. تو ان کے والدہ نے بھی اسی وقت اسلام قبول کیا. تو یہ آپ نے حضرت ابو ذر غفاری کی بات سے سمجھا کہ اللہ کے پیغمبر کے جانثار ایسے تھے. پتہ ہے حالات خراب ہیں، کچھ بھی ہیں، انہوں نے آپ کی نبوت کا اعلان کیا اور بتایا اور جسم پہ زخم بھی کھائے، جسم پہ مار بھی کھائی، لیکن پھر بھی بتایا کہ ہم حق کے ساتھ ہیں، رہیں گے اور جب تک جان میں جان ہے اللہ کے پیغمبر کا دامن نہیں چھوڑیں گے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اب یہ نبوت کا چونکہ سلسلہ چل چکا ہے نا، پھر آگے بات آئے گی انشاءاللہ. یہ چونکہ بات چل رہی ہے السابقون الاولون کی، کہ وہ لوگ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، انہوں نے کتنی تکلیفیں برداشت کی. انہیں میں چاہتے ہیں کہ آپ حضرات نے جو ہے نا وہ بات کیا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح باتیں سننے، سمجھنے اور اسی طرح اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے اور پیارے پیغمبر کی جانثار کی طرح، صحابہ کرام کی طرح ہمیں بھی آپ پر اپنی جان و مال لوٹانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بس 4-5 منٹ ہے.